اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس خداوند متعال کے لیے ہے جو تمام کائنات کا حاکم و مالک ہے۔ درود و سلام و محمد وآل محمد پر، جن کی محبت کی بنا پر خداوند متعال انسان کے ہر طرح کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس تمہید کے ذیل میں ایک واقعہ ملاحظہ فرمائے۔ واقعے کا آغاز کچھ اس طریقے سے ہے۔ علامہ بحر العلوم سامرا گئے اور راہ میں امام حسین کے گریہ و بکا کے مسئلے میں، جو گریہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، سوچ رہے تھے۔ ایک عرب سوار علامہ بحر العلوم کے قریب آیا اور پوچھا، سید میں بھی آپ سے سنوں، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو بیان فرمائے، ممکن ہو تو میں بھی کچھ کہہ سکوں۔ علامہ بحر العلوم نے عرض کی، میں اس فکر میں ہوں کس طرح حق کے تعالی امام حسین کے زائروں اور آپ پر گریہ کرنے والوں کو اس قدر ثواب عطا فرماتا ہے کہ زائر جو قدم اٹھاتا ہے، ہر قدم پر ایک حج اور عمرے کا ثواب اس کے نام اعمال میں درج ہوتا رہتا ہے، اور ہر ایک قطرہ اشک کے بدلے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو بخش دیا جاتا ہے۔ اس عرب سوار نے عرض کی، علامہ بحر العلوم، آپ تعجب نہ کریں، میں آپ کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ یہ مثال ہی آپ کے مسئلے کا حل ہے۔ ایک بادشاہ شکار کھیلنے گیا، اتفاقاً شکار کھیلتے کھیلتے اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا۔ اس بادشاہ کو اس صحرا میں چلتے چلتے ایک خیمہ نظر آیا۔ بادشاہ اس خیمے میں داخل ہوا۔ ایک گوشے میں بوڑھا اور اس کا ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ ان کے پاس ایک بکری ہے جس کے دودھ سے وہ اپنا گزر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس بوڑھے نے بادشاہ کے لیے اس بکری کو ذبح کر دیا اور کھانا تیار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ بوڑھا بادشاہ کو نہ پہچانتا تھا، صرف اپنے مہمان کی عزت و احترام میں اس نے یہ کام کیا۔ بہرحال بادشاہ نے شب اسی خیمے میں گزاری۔ صبح ہوئی تو بادشاہ اپنے لشکر سے جا ملا، اور عموماً ملاقات میں بادشاہ نے شب کے واقعے کو بیان کیا۔ میں شکار کھیلتے کھیلتے اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا، اس عالم میں کہ میں سخت بھوکا اور پیاسا تھا۔ فضا بھی بہت گرم تھی۔ یکایک مجھے ایک خیمہ نظر آیا۔ میں اس خیمے میں جا پہنچا۔ اس خیمے میں بیٹھے ہوئے بوڑھے نے مجھے نہیں پہچانا۔ اس بوڑھے اور اس بوڑھے کے لڑکے کی ساری دولت ایک بکری تھی جس کے دودھ پر وہ اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ انہوں نے اس بکری کو ذبح کیا اور کھانا تیار کر کے میرے سامنے لا رکھا۔ اب میں اس بوڑھے اور اس کے بیٹے کو اس کام کے عوض کیا دوں اور کس طرح اس احسان کا بدلہ ادا کروں؟ اس بادشاہ کے وزیروں میں سے ایک وزیر نے کہا، آپ اس کو 100 بکریاں عطا کر دیجئے۔ دوسرے وزیر نے کہا، آپ اس کو 200 بکری اور 100 اشرفیہ دے دیجئے۔ تیسرے وزیر نے بادشاہ سے کہا، آپ اس کو فلاں فلاں کھیت دے دیجئے۔ بادشاہ نے کہا، میں اس کو جس قدر بھی نوازوں کم ہے، اگر اپنی پوری سلطنت اور اپنا تاج و تخت بھی دے دوں تو میں اسے اس کے عمل کے برابر ہی جزا دوں گا۔ اس لیے وہ بوڑھا جو کچھ بھی رکھتا تھا، اس نے وہ سب قسم مجھے دے دیا۔ تو مجھے چاہیے جو کچھ میرے پاس ہے میں بھی وہ سب کچھ اسے دے دوں۔ حضرت امام حسین ابا عبداللہ جو کچھ بھی مال رکھتے تھے، تا اہل و عیال، عزیز و رشتہ دار، بھائی بھتیجے بھانجے، یہاں تک کہ اپنا سر اور اپنے بدن کا لباس بھی راہ خدا میں قربان کر دیا۔
اب اگر خدا ان کے روزے کے زائروں اور ان کے مصائب پر گریہ کرنے والوں کو اس اجر اور ثواب سے نوازتا ہے تو کسی کو تعجب کیوں؟ یہ کہہ کر وہ عرب سوار سید بحر العلوم کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔